کی حدیثیں یاد نہیں آتی، خاص طور سے مسلم کی وہ حدیث نہیں آتی یاد کہ جس میں آقا فرماتے ہیں کہ مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی، کہ میں شب معراج موسیٰ کی قبر پر گیا تو دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت ان کو یہ حدیثیں یاد نہیں آتی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اصحاب بدر کی قبروں پر جایا کرتے تھے، اصحاب احد کی قبروں پر جایا کرتے تھے، جنت البقیع کے مدفون کی قبروں پر جایا کرتے تھے۔ یہ حدیثیں ان بیچاروں کو نہیں نظر آتی۔ تو مزارات پر جانا یا قبروں کی زیارت کے لیے جانا، یہ اس کو قبر پرستی بولتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور کہتے ہیں قبر پرستی کے اڈے ہیں یہ۔ تو یہ مولوی صاحبان جو ہے پہلے یہی کہتے تھے کہ صاحب یہ قبر پرستی کے اڈے پہ جاؤ، اور اب کیا ہے، قبر پرستی کے اڈے بند ہو گئے۔ کرونا وائرس جیسی آیا، ان کا بھائی وہابیوں کا بھائی کرونا وائرس کا جیسی جنم ہوا تو نتیجہ یہ ہوا کہ ساری درگاہیں مزاریں بند کر دی گئی۔ تو اب اللہ کو پکار رہے ہیں۔ تو یہ کیا نابینا ہے یہ شخص توصیف الرحمان، عقل سے تو اندھے تھے ہی کہ آنکھوں سے بھی اندھے ہو گئے۔ مولوی صاحب دنیا میں جتنی مزاریں نہیں ہیں اس سے کئی گنا زیادہ مساجدیں ہیں، تو وہ مسجدیں بھی بند ہو گئی۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب یہاں پر جو اللہ کے گھر تھے وہ بھی تو بند ہو گئے، اس پر آپ کی بولتی کیوں بند ہو گئی؟ چلیے چھوڑیے مساجد کو، تو چھوڑیے صاحب، ہندوستان میں اگر مسجدیں بند ہوئی تو یہ ہندوستان کی غیر مسلم حکومت کا فیصلہ ہے۔ پاکستان میں اگر مساجدوں کو بند کیا گیا تو پاکستان میں وہ حکومتوں میں ہیں کہ اسلام کو زیادہ سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ دنیا کے کسی بھی ملک کی آپ بات کر لیجئے، چاہے اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی ملک ہو، وہاں کی حکومتوں کے فیصلے ہیں۔ مگر جہاں کے ٹکڑے اور خیرات آپ کھاتے ہیں، وہ حرم کعبہ بھی تو بند ہو گیا مولوی جی، اس کے بارے میں آپ کی بولتی کیوں بند ہو گئی؟ کیا آپ کا عقیدہ یہ تو نہیں ہو گیا نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ بزرگان دین کو بے بس بے اختیار بولتے بولتے اب یہ تو دماغ میں نہیں آ گیا کہ اللہ کو بھی اختیار نہیں رہا، کہ اب اللہ بھی معاذ اللہ اپنے حرم کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو آپ نے حرم کو بند کر دیا؟ کیا رسول اللہ کی حدیثیں آپ کو اب اس وقت یاد نہیں آ رہی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حرم جو ہے وہ امن کی جگہ ہے، جو حرم میں داخل ہو گیا اس کو امن مل گئی، اور جو حرم میں انتقال کر جائے وہ شہادت کی موت مرا، اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ کیا شعب الایمان کی حدیثیں آپ کو نظر نہیں آئی؟ متعدد کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ تو حرم بھی بند ہوا، مسجد نبوی بھی بند ہو گئی۔ تو اب اگر کل کوئی آپ ہی کے برادری کا بھائی، کوئی غیر مسلم ہندو آپ سے یہ کہے کہ آپ کا خدا بھی تو بے بس نکلا جی مولوی توصیف الرحمان صاحب، کہ کرونا وائرس کیا آیا، آپ کے توحید کے اڈے بھی بند ہو گئے، تو اس وقت آپ کا کیا جواب ہوگا مولوی جی؟ ذرا ہمیں اس کا بھی تو جواب بتا دیجئے کہ حرم کیوں بند کیا آپ نے پھر، جب اتنے ہی آپ اللہ کے ماننے والے تھے؟ ہمارے علماء تو کہہ رہے تھے کہ حرم کو بند کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کی دو وجہ تھی، ایک تو یہ کہ ہمارا الحمدللہ یہی عقیدہ تھا کہ چاہے رسول اللہ کا روضہ مبارک ہو، مسجد نبوی شریف ہو یا حرم کعبہ ہو، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں یہاں پر وائرس کی کیا اوقات ہے جی، عذاب بڑی بڑی مصیبتیں یہاں پر جو ہے ٹل جاتی ہے جناب۔ ہمارا تو یہی عقیدہ ہے۔ ہم تو کہہ رہے تھے، ہمارے علماء تو کہہ رہے تھے کہ آپ حرم کو بند مت کیجیے، آنے دیجیے، وہاں نہ جائے گے تو کہا، اور اگر وہاں مر بھی گیا اگر کوئی کرونا وائرس سے تو اس سے بڑی اچھی موت کیا ہوں گی، موت تو ایک دن آنا ہی ہے۔ لیکن حرم بھی تو بند ہوا، اس پر آپ نے کوئی تبصرہ نہیں فرمایا۔ آپ کو قبروں کی بڑی فکر آ گئی جناب، مزارات کے بند ہونے کی بڑی فکر آ گئی آپ کو، اور آپ جو ہے اس پہ بڑے جو ہے خوشپا ہو گئے کہ صاحب دیکھو صاحب آپ کے بقول قبر پرستی کے اڈے بند ہو گئے، تب سنی اللہ کو پکارنے لگے۔ مولوی صاحب ہم کل بھی اللہ کو پکارتے تھے، آج بھی اللہ کو پکار رہے ہیں، قیامت تک اللہ کو پکاریں گے، مگر تمہارے پکارنے میں فرق اور ہمارے پکارنے میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے۔ جب ہم پکارتے ہیں تو اس کے محبوبوں کے صدقے طفیل میں پکارتے ہیں، جب ہم مانگتے ہیں تو اس کے محبوبوں کے ذریعے مانگتے ہیں، اس کے محبوبوں کے وسیلے پیش کر کے مانگتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گناہگار ہاتھ اس لائق نہیں کہ اس کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں، مگر ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کریں، اور حضور اگر ہمارے جیسے گناہگاروں کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دے تو ہمارے ہاتھوں کو لوٹایا جا سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے مولوی صاحب۔ آپ کیا بات کرو گے ہم سے؟ آپ کو قرآن کی سورہ نساء کی آیتیں یاد نہیں آتی؟ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے لوگوں جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو آپ نے تو نبی کی بارگاہ کو بند کر دیا۔ آج بھی ہمارے علماء کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ گنبد خضرا کی کھڑکی کھول دے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جب مدینہ منورہ میں وصال نبی کے بعد قحط پڑا اور بارش نہیں ہوئی، صحابہ اکرام جب پریشان ہو گئے اور ہلاکت کے قریب پہنچ گئے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے صحابہ سے یہی کہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر جو چھت ہے اس میں سوراخ کر دو تو اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہو جائیں گی۔
آج بھی اگر رحمت الہی کے نزول کا ذریعہ ہے تو آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ گنبد خضرا میں جو کھڑکی ہے اس کو کھول دیا جائے، یقیناً آج بھی رحمت آئیں گی اور یہ کورونا ختم ہو جائے گا۔ لیکن مولوی صاحب بزرگوں سے اتنا حسد، اتنا کینہ، واقعی یہ منافقت کی ہی علامت ہے۔ اللہ کے ولیوں سے بغض کون رکھیں گا یار؟ اللہ کے ولیوں کا مذاق کون بنائیں گا؟ جس کے دل میں نفاق اور منافقت ہوں گی، ورنہ اللہ کے دوستوں سے کوئی چھڑتا ہے؟ ان کی اگر مزاروں کو بند کر دیا گیا اور اگر وہاں جانے سے اگر منع کر دیا حکومت کے فیصلوں نے، تو آپ اس پہ کہہ رہے کہ قبر پرستی کے اڈے بن ہو گئے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اور اس پہ پھر آپ ایک وہ آیت پیش کرتے ہو جناب، یہ پانچویں بات توصیف الرحمان صاحب نے پیش کی اور ایک آیت لائی، اور آیت کون سی لائی جناب نے؟ وہ آیت جو کفاروں کے بارے میں اتری ہے۔ کافروں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جب وہ کشتی میں ہوتے ہیں اور جب ڈوبنے لگتے ہیں، طوفان آتا ہے، تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اپنے باطل معبودوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہاں کافروں کے تعلق سے جو آیت آئی اس کو آپ اہل سنت پر، مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں۔ آئیے آپ کا حشر کیا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ یہ ہے صحیح بخاری، جس جگہ آپ رہتے ہو وہیں سے چھپی ہے، لیکن یہ ہندوستان ہم بلا لیتے ہیں، آپ وہاں رہ کر بھی پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ آپ کو توفیق نہیں ہے نا، آپ تو ریال کمانے گئے ہو، صدقے خیرات زکوٰۃ کھانے گئے ہو، جس مقصد سے گئے ہو وہ مقصد کی آپ تکمیل کر رہے ہیں۔ لیکن ہم تو الحمدللہ دین کی خدمت کرنے کی غرض سے ہندوستان میں بیٹھے ہیں نا، تو کتاب وہاں سے بلاتے ہیں اور تم کو یہاں سے دکھاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری آپ ہی کے دارالسلام اور ریاض سے چھپی ہے جناب۔ یہ بخاری کے اندر دیکھیے امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے، باب کا نام ہے قتل الخوارجی والملحدین بعد اقامت الحجت علیہم۔ اس باب کے تحت امام بخاری حدیث نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وقان ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے، یرہم شرار خلق اللہ، کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں بدترین مخلوق خارجی فرقے کے لوگ ہیں۔ خارجی جو معاذ اللہ مولا کائنات اور صحابہ کرام کو کافر کہتے تھے، آپ کا بھی وہی شیوا ہے، خارجی ہے آپ بھی، کہ آپ بھی اہل سنت کو 1400 سال کے تمام سنیوں کو مشرک اور کافر بولتے ہو۔ اور خارجی بھی وہی تو جو صحابہ کرام اور مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کو کافر کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو کہتے ہیں کہ یراہم شرار خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین اگر کوئی مخلوق ہے، عبداللہ ابن عمر صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ وہ خارجی فرقے کے لوگ ہیں، اور ان کا بدترین کیا نظریہ تھا، کیا عقیدہ تھا، جس کی بنیاد پر وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین قرار دے رہے خارجیوں کو۔ آگے فرماتے وقالا انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، کہتے عبداللہ ابن عمر کہ خارجیوں کی فطرت یہ تھی، عادت یہ تھی کہ وہ آئے تھے جو کافروں کے بارے میں اتری، کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، وہ مومنوں پر چسپا کرتے ہیں، وہ مومنوں پہ فٹ کرتے ہیں۔ اور وہی کام آپ کا ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ آئے تھے جو کافروں پہ اتری، کافروں کے متعلق آئی، وہ آپ جو ہے سنیوں پر اور اللہ کے ولیوں پر فٹ کرتے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ لیکن بہرحال جو بے شرم ہو جائے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب تجھ میں شرم و حیائی نہ رہے تو پھر جو چاہے بول اور جو چاہے کر، وہ کیفیت آپ کی ہے، جو چاہتے بولتے، جو چاہے کرتے ہیں، کیونکہ شرم و غیرت تو آپ کے فرقے سے سلب کر لی گئی ہے۔ ورنہ اگر آپ میں شرم و غیرت ہوتی تو قرآن کی آیت آپ کے نظر میں ہوتی۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 55 ذرا دیکھ لیں اللہ کیا فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اے لوگو، بے شک تمہارا مددگار، تمہارا ولی اللہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے مومنو، ایمان والو، تمہارا مددگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے اور اس کا رسول، رسول بھی تمہارا مددگار ہے۔ اور صرف رسول تک بات نہیں روکی گئی، آگے پھر وہ اللہ کا ارشاد بڑھتا ہے آگے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ لوگ بھی تمہارے مددگار ہیں جو ایمان لائے، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ اولیاء اکرام کی جماعت جو ایمان میں مضبوط ہے، مستحکم ہے، جن کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے لیے نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، خوب عبادتیں کرتے ہیں، وہ اولیاء اکرام، وہ نیک صالحین، وہ بھی تمہارے مددگار ہے۔ 3 مددگار خود اللہ نے بیان فرمایا، اللہ بھی مددگار ہے، رسول بھی مددگار ہے، اللہ حقیقی مددگار ہے، اللہ کی عطا سے رسول اللہ مددگار ہے، اور رسول کے صدقے میں اولیاء اکرام بھی مددگار ہے۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ اور آئیے صرف 3 نہیں بلکہ اب بات اور آگے بڑھ گئی، پارہ نمبر 28 دیکھ لیں آپ، سورہ تحریم آیت نمبر 4، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک
اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک مومنین، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اللہ فرماتا ہے پھر اس کے بعد فرشتے بھی ایمان والوں کی مدد پر ہے۔ فرشتے بھی اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھی ایمان والوں کے مددگار ہے، اللہ بھی مددگار ہے، جبریل بھی مددگار ہے، فرشتے بھی مددگار ہے۔ تو اندازہ لگائیے، تو خود اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہاری مدد کرنے والے۔ اب ظاہر ہے جو مدد پر مامور ہے تو ان کو اگر مدد کے لیے آواز دی جائے، ان سے مدد طلب کی جائے، تو اس میں کون سا شرک ہو گیا جناب؟ اگر مددگار سے مدد نہ مانگی جائے تو پھر آیت پر عمل کیسے ہوا؟ پھر یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کا خود عمل کیا تھا؟ صحابہ اکرام کا عمل یہ تھا کہ وہ مصیبت میں، مشکل وقتوں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور رسول اللہ سے امداد طلب کرتے، حضور سے مدد طلب کرتے۔ اور یہ صحابہ کا عمل تھا۔ اگر نعوذ باللہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، چاہے غوث اعظم ہو یا حضرت خواجہ غریب نواز ہو یا صحابہ اکرام ہو یا انبیاء اکرام ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو، کسی کو بھی اپنی مدد کے لیے پکارنا، ان سے مدد طلب کرنا اگر شرک ہوتا تو رسول اللہ اس سے منع کر دیتے۔ اگر کوئی صحابی یہ مدد کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا، حضور فوراً اس سے منع نہ کرتے بلکہ توبہ کرواتے کہ شرک ہو گیا۔ 14 سال کے بعد ایک جماعت آئیں گی جس میں توصیف الرحمان صاحب کے بھی ایک نام نہاد مسلمان اور نام نہاد اہل حدیث ہوں گے جو چیخ چیخ کے کہیں گے غیر اللہ سے مانگنا جائز نہیں، شرک ہے، شرک ہے، بے بس بندے ہیں یہ۔ حضور نے منع نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس تاریخ کی کتابوں میں اور حدیث میں کیا ملتا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ ہے المصنف میرے ہاتھ میں، امام ابن ابی شیبہ کی۔ امام ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے استاد ہے، امام مسلم کے استاد ہے، امام ابو داؤد کے استاد ہے، صاحب سیاح ستہ، ان میں سے 3 جلیل و قدر اماموں کے یہ استاد رہے ہیں۔ حضرت امام ابن ابی شیبہ 12 جلدوں میں اور کئی مختلف جلدوں میں، ان کی 17 جلدوں میں بھی آئی ابن ابی شیبہ تخارج کے ساتھ۔ یہ جو نسخہ میں دکھا رہا ہوں میرے پاس 17 والا بھی ہے، لیکن یہ 12 والی کتاب کا نسخہ دکھا رہا ہوں، 12 جلدوں والی کا، المصنف ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 37923۔ اور پھر یہ حدیث کن کن کتابوں میں آئی وہ بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ اس حدیث کو امام طبرانی بھی لائے ہیں، یہ دیکھیں طبرانی معجم الکبیر۔ میں جتنے کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں سب میرے پاس الحمدللہ اوریجنل موجود ہے۔ یہ ہے طبرانی المعجم الکبیر، اس کی جلد نمبر 19 صفحہ 11 حدیث نمبر 12، اور بھی حوالے میں آگے دیتا ہوں۔ یہ کتابوں کے میں جو دکھا رہا ہوں آپ کو نسخے، اس میں کیا ہے؟ حضرت قتادہ ایک صحابی ہے، جلیل و قدر صحابی ہے، غزوہ بدر میں ان کی آنکھ پر ایک تیر آ کے لگتا ہے، اور جب تیر لگا تو آنکھ ان کی نکل آئی باہر حلقے میں سے۔ انہوں نے اس آنکھ کو پھینکا نہیں، اس آنکھ کو زمین پر دبا نہیں دیا، ضائع نہیں کیا۔ ان کا عقیدہ دیکھیے حضرت قتادہ صحابی رسول کا، اس آنکھ کو لیتے اپنے ہتھیلی میں لیا، نس سے لٹک رہی تھی وہ آنکھ، اس کو توڑا، ہاتھ میں لے لیا، اور ہاتھ میں لے کر وہ آنکھ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہتے یا رسول اللہ اس آنکھ کو درست فرما دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فوراً آپ کے بقول آپ کے عقیدے کے مطابق شرک کا فتویٰ لگا دینا تھا، کہنا تھا غیر اللہ سے مانگنے آئے ہو، مانگنا بھی ہے تو اللہ کو پکارو، مجھے پکار رہے ہو، مجھ سے مدد طلب کر رہے ہو، اور اس کام کی مدد مجھ سے مانگ رہے ہو جو میری فیلڈ نہیں ہے۔ میں تو نبی بن کر آیا ہوں، ڈاکٹر بن کے نہیں آیا ہوں، میں طبیب نہیں ہوں کہ تمہارا آپریشن کر دوں اور اس آنکھ کو درست کر دوں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا۔ اور صحابی کا یہ کہنا حضور آنکھ درست کر دیجئے، صحابہ بھی جانتے تھے کہ نبی کو اللہ نے اختیار بخشا ہے، حضور چاہے تو مدد فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک میں اس آنکھ کے گولے کو لیا اور اس کو اپنی جگہ لگایا، پھر راوی کہتے اپنا لعاب دہن نکالا۔ راوی خود حضرت قتادہ ابن نعمان، ان کا پورا نام ہے قتادہ ابن نعمان۔ حضرت قتادہ ابن نعمان کہتے حضور نے وہ آنکھ کو میرے آنکھ کے گولوں میں ہلکے میں رکھا اور اپنا لعاب دہن لگایا اور آنکھ پر امامہ باندھ دیا اور فرمایا کہ اس کو اگلی نماز میں جب تو نماز پڑھنے آئے، غالباً ظہر کا وقت تھا، وہ جب آنکھ درست کی کہا عصر کے وقت جب تو آئے تو یہ آنکھ مجھے کھول کے دکھانا۔ حضرت قتادہ آئے اور جب آنکھ کو کھولا تو پوچھا رسول اللہ نے، قتادہ آپ کیا حال ہے تمہارا؟ کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم وہ آنکھ زیادہ روشن اور زیادہ دور تک دیکھ رہی ہے جس کو آپ نے درست کیا ہے۔ مولوی صاحب لگائیے شرک کا فتویٰ ان محدثین پہ، ان کو نہیں دکھ رہا تھا مانگو تو اللہ سے مانگو؟ یہ امام ابن ابی شیبہ کو نہیں دکھ رہا تھا، امام طبرانی کو نہیں سوجا، یہ اس کو امام ابن اسحاق بھی لائے ہیں اپنی سیرت کی کتاب سیرت النبوہ صفحہ نمبر 329۔ سیرت کی پہلی کتاب ہے ابن اسحاق نے جو لکھی ہے، جلیل القدر طبع تابعی ہے۔
ابن سعد نے بھی اس کو اپنی طبقات کے اندر نقل کیا ہے، طبقات الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ 370 پر۔ اس کو امام ابو یعلا بھی لائے اپنی المسند میں جلد نمبر 3 صفحہ 120 حدیث نمبر 1549۔ امام ابو نعیم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا دلائل النبوہ حدیث نمبر 417۔ ابن عساکر نے بھی اس کو تاریخ دمشق الکبیر جلد نمبر 150 صفحہ نمبر 279 پر لایا۔ امام ابن حبان نے اس کو اپنی ثقات کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 344 پر لایا۔ امام حاکم بھی اس کو المستدرک میں لایا جلد نمبر 3 صفحہ 334۔